الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ 21واں پارہ ہے، پہلا آیات ہے، سورہ عنکبوت ہے، 29 نمبر سورہ ہے، آیات نمبر 45 ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذاکر نائک سے ایک لڑکی نے سوال کیا کہ ہمارے علاقے میں تبلیغی جماعت بھی ہے اور علماء بھی ہے اور ہر لحاظ سے ہمارا جو علاقہ ہے وہ ہر ایک اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے بچوں سے زناکاری کرتے ہیں۔ زناکار لوگ ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ذاکر نائک صاحب نے اس لڑکی سے یہ کہا کہ اپنا آپ جو سوال کیا ہے وہ غلط ہے، یہ ایسا ہے ایسا ہے، لیکن ذاکر نائک کو یہ جواب دینا چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے باوجود یہ اپنی نماز کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ یہ صرف برائے نام مسلمان ہیں، اگر یہ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے تو پھر یہ بچوں سے جبری طور زنا نہیں کرتے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہر گناہ سے انسان کو بچاتا ہے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے، ان کا زبان حق کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیبت کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، تہمت کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی، زبان بھی، منہ بھی، آنکھیں بھی، سارا بدن اللہ کے خلاف پھر وہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رب کائنات کا ارشاد ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیات نعوذ باللہ یہ غلط ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے، اتلو پڑھ لو اے نبی، ما وہ احکام اوحی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر علیہ السلام جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کتاب کو پڑھا کیجئے۔ وَأَقِيمَ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور نماز کے پابند رہے۔ بلا شبہ نماز برے اور بے-حیائی کے کاموں سے رکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر کیا ہے؟ وہ اللہ کا کتاب ہے۔ اللہ کا کتاب پر جس نے بھی عمل کیا وہ پھر نہ وہ رشوت کھاتا ہے، نہ وہ زنا کرتا ہے، نہ وہ اللہ کے دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا دین بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کل صرف لوگ جو ہے برائے نام مسلمان ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سیفی ہے، کوئی پنجپیری ہے، کوئی تبلیغی ہے۔ اگر اس کتاب کو رب کائنات کیا فرماتے ہیں کہ نماز برائیوں سے رکتی ہے اور بے حیائی کے کاموں سے رکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو قرآن پاک ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر نماز ہوتا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو مسلمان یہ وعدہ کرتا ہے رب کائنات سے کہ یہ میرا رب، میں تیرے در پہ دو چیزوں کی پیشکشی کرتا ہوں، بدنی عبادت آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے دین اسلام کے خلاف سے استعمال نہیں ہو سکتا ہے، یہ آنکھیں دین اسلام کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا، یہ زبان حق کے علاوہ اور چیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، تمام اندام جو ہے زنا وہ نہیں کر سکتا ہے اگر مسلمان ہے۔ تو رب کائنات کا آج کل جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کی نمازیں اس آیات کے مطابق ہے۔ رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ فویل للمصلین، ایسے نمازوں کے لیے ہلاکت ہے جو پڑھتے ہیں وہ زنا کرتے ہیں، وہ اپنی نماز پڑھنے سے غافل ہے، وہ نہیں جانتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، صرف طوطی کی رٹی کی طرح پڑھ رہا ہے، پھر اس کو یہ معلوم نہیں کہ میں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، یعنی وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں صرف یہ، پھر لوگ نہ بولے کہ یہ کیسا مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں یہ ان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ یہ کفر بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے، منافقت بھی کرتے ہیں، اور گناہ تو ہر ایک کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اگر نماز اصل میں نماز ہے تو پھر یہ برائیوں بیائی کے کاموں سے رکتی ہے۔ تو اس بہن کو میرا یہ پیغام ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، وہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے یہ کیا پڑھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کس سے یہ راستہ مانگ رہا ہے۔ پھر ان کی نماز اس آیات کے مصداق ہے، فویل للمصلین، پس ایسے لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، غافل ہے، وہ نہیں سمجھتے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیو، نماز پڑھتے ہوئے وہ زنا نہیں کرتا، مسلمان ہوتے ہوئے وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ زنا نہیں کرتا، یہ مسلمان ہے نہیں، یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، نام کے نماز پڑھتے۔ اگر یہ قرآن کے مطابق عمل کرے اور نماز کے مطابق عمل کرے، پھر یہ قطعاً نہ زنا کر سکتا ہے، نہ شرک کر سکتا ہے، نہ منافقت کر سکتا ہے۔ تو یہ بیان ان عورتوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو
اللہ کی کتاب سے غافل ہے، بے خبر ہے، اخباروں کو پڑھتے، مسلک پرستوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھتے ہیں بغیر سمجھے اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ کر پڑھے پھر دیکھ لو یہ کیا گناہ کر سکتا ہے، تو اس نے رب کائنات سے وعدہ کیا کہ یا رب میرا جان و مال تیرے لیے ہے، میں تیرے رضا کے لیے یہ استعمال کرتا ہوں۔